جو نماز کیا ہے رہ گئی تھی، چھوٹ گئی تھی، اللہ کے نبی نے اس نماز کو یا ان رکعات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اور پھر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ رکعات کو پورا کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو بھی کیا۔ خیر، یہ دونوں حدیثیں سجدہ سہو سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے نماز میں اضافے سے متعلق ہے، اور دوسری حدیث کیا ہے نماز میں کمی سے متعلق ہے، اور دونوں حالتوں میں سجدہ سہو کیا جائے، دونوں حالتوں میں سجدہ سہو کیا جائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، جی پڑھیے۔ وَلَوْ فَعَلَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ لَاسْتَوَى حَمْدُهُ وَسَهْوُهُ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا أَفْضَلَ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا نماز میں ایسی چیز کا اضافہ کر دے، ایسی چیز کا اضافہ کر دے جو نماز کا حصہ کیا ہے نہیں، جو نماز کا حصہ کیا ہے نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں لَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، تو عمدن اضافہ کرے یا سہون اضافہ کرے دونوں کیا ہے برابر ہے۔ عمدن اضافہ کرے یا ایک سہون اضافہ کرے دونوں کیا ہے برابر ہے۔ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، اگر نماز میں جو اضافہ ہو رہا ہے نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر زیادہ ہے وہ چیز کیا ہے، اگر زیادہ ہے تو پھر کیا ہے وہ چیز اس کی نماز کو کیا کر دے گی، باطل کر دے گی، اس لیے کہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے اور اس کی مقدار کیا ہے زیادہ ہے، اس کی مقدار زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا، نماز باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا، لیکن اگر وہ اضافی چیز اس کی مقدار اگر کم ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گود میں اٹھا کر کیا کیا، نماز پڑھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ بھی کیا ہے کھول دیا۔ یہ جو افعال ہے نماز سے اس کا کوئی تعلق کیا ہے نہیں، خارج صلاۃ کی چیز ہے، لیکن کیا یہ یسیر ہے، یہ کیا ہے یسیر ہے، معمولی چیز تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باطل کیا ہے نہیں ہوئی۔ گویا کیا ہے اگر نماز میں اضافہ ہونے والی چیز نماز سے خارج کی شے ہے یا چیز ہے، اگر زیادہ ہو چاہے عمدن ہو یا سہون ہو تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر وہ چیز کم ہو تو پھر کیا ہے نماز باطل کیا ہے نہیں ہوگی۔ یہ کیوں آواز آ رہی ہے، اس کو بند کیجیے۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے سجدہ سہو کی تین قسموں میں سے پہلی قسم تھی کہ نماز میں کسی ایسی چیز کا اضافہ ہو جس کا تعلق ہے جن سے صلاۃ سے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جو قسم بیان کرتے ہیں الضرب الثانی النقص، کہ نماز میں کیا ہے کمی ہو جائے، نماز میں کمی ہو جائے، كالنسيان واجب، کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ واجبات نماز میں سے یا واجبات صلاۃ میں سے کسی واجب کو بھول جائیں، جیسے کوئی آدمی کیا ہے پہلے تشہد ہی کو کیا کرے بھول جائے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو آدمی کیا ہے پہلے تشہد کو کیا ہے بھول جاتا ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فَإِنْ قَامَ عَنِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، کہتے ہیں اگر آدمی پہلے تشہد کو بھول گیا لیکن کیا ہے جیسے بھولا ویسے کیا ہے اس کو یاد آیا، جیسے بھولا اور تیسری رکعت کے لیے کیا ہے ابھی کھڑا ہی ہو رہا تھا، ابھی مکمل طور پہ کیا ہے کھڑا بھی نہیں ہوا، مکمل طور پہ کھڑا نہیں ہوا تھا، ابھی کیا ہے قیام سے پہلے ہی تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ یہ کیا ہے میں نے تشہد چھوڑ دیا ہے یا تشہد میں بھول گیا ہوں،
تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رجع، لوٹ جائے، بیٹھ جائے، یعنی تشہد کے لیے کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا، فَأَتَى بِهِ، اور تشہد کو کرے گا، اور تشہد کو کرے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب مکمل طور پہ وہ کھڑا نہیں ہوا ہے تو بیٹھ جائے گا۔ پھر آپ ایک سوال کریں گے اگر مکمل کھڑا ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَرْجَعْ، اگر مکمل طور پہ کھڑا ہو گیا ہے بھول کر تو پھر کیا ہے؟ نہیں لوٹے گا۔ کیوں نہیں لوٹے گا بھائی؟ کیوں واپس نہیں ہوگا؟ کہا کہ جو بھولا ہے کیا ہے؟ وہ واجب، جو بھولا وہ کیا تھا؟ واجب تھا، اور جو کرنے جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قیام، وہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے، رکعت مکمل، اور اس کے لیے قیام یہ رکن ہے، اس لیے رکن کو چھوڑ کر واجب کی طرف واپس کیا ہے؟ نہیں آئے گا، اور بعد میں کیا ہے؟ سجدہ سو کر لے گا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو دیکھیے، کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَرْجَعْ وَإِنْ نَسِيَ رُكْنًا، اگر کوئی مصلی نماز پڑھنے والا نماز میں کسی رکن کو بھول جائے، واجب کو نہیں بلکہ رکن کو بھول جائے، فَذَكَرَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى، لیکن اس رکن کا اس رکن کی یاد کیا ہے؟ اگلی رکعت کی قراءت سے پہلے کیا ہے؟ اسے ہو جائے، یعنی کہ یاد کیا ہے؟ آ جائے۔ گویا اگر تیسری رکعت کے لیے کیا ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے اور قراءت کرنے سے پہلے ہی کیا ہے اس رکن کا اس کو یاد آ گیا کہ میں بھول گیا تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا، پھر کیا کرے گا؟ وہ واپس ہوگا، رجع، پھر کیا ہے؟ واپس ہوگا، فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ، تو اس چیز کو کیا ہے کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہے پھر اس چیز کو کرے گا جس کی طرف کیا ہے وہ جا رہا تھا۔ یہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ اگر رکن کو شروع کر دیا، رکن کو اگلے رکن کو کیا کر دیا وہ شروع کر چکا ہے، کہتے ہیں بطلت الرکعۃ التي تركه منها، وہ مکمل رکعت ہی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، وہ مکمل رکعت ہی کیا ہے؟ باطل ہو جائے گی۔ کہتے وَإِن ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، بعد ذلك یعنی کہ قراءت شروع کرنے کے بعد، قراءت شروع کرنے کے بعد اگر اس کو یاد آئے، کہتے ہیں کہ جو رکن چھوڑا ہے، جس رکعت میں رکن کو چھوڑا ہے وہ مکمل رکعت ہی کیا ہو جائے گی؟ باطل کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وَإِن ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَتِ الرَّكَعَةُ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا، پوری نماز نہیں بلکہ پوری رکعت، پوری کیا ہے؟ رکعت، جس رکعت کا رکن آپ نے کیا کیا ہے؟ چھوڑا ہے، وہ رکعت باطل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اگلے رکن کو کرنا یا اگلے رکعت کے رکن کو انجام دینا شروع کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِن نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فِي أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 4 سجدے کو بھول، 4 سجدے کو بھول گیا، کتنے رکعت میں؟ من 4 رکعات، 4 رکعات میں 4 سجدے، سب کے آپ نے ایک ایک سجدے کیے، سب کے آپ نے ایک ایک سجدے کیے، اور 4 سجدے آپ کیا ہے؟ بھول گئے۔ اور کب یاد آ رہا ہے آپ کو؟ آخری تشہد، آخری رکعت میں آپ کو یاد آ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ، فَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ، آدمی کو تشہد میں یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ سجدہ فی الحال، تشہد میں بیٹھا ہوا ہے نا، آخری رکعت ہے نا، کم سے کم ایک تو کر ہی سکتا ہے نا، ایک ہے سجدہ کیا ہے؟ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں سجدہ فی الحال، جیسے یاد آئے گا ویسے کیا ہے؟ وہ سجدہ کیا ہے؟ کرے گا۔ فصحت لَهُ رَكَعَةٌ، تو اس کی ایک رکعت کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو۔ کہتے ہیں ثم یأتی ب3 رکعات، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ 3 رکوع کیا ہے؟ کرے گا، 3 کیا ہے؟ رکعات کو پڑھے گا۔ ثم یأتی ب3 رکعات، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک رکعت ہو گئی، پھر گویا کیا ہے؟ پھر سے کیا ہے؟ 3 رکعت کیا ہے؟ پڑھے گا، اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ سلام۔ یہ نہیں کہ صرف 3 سجدہ کرے گا، صرف کیا ہے؟ 3 سجدہ چھوٹا ہوا ہے نا، 3 سجدہ نہیں بلکہ مکمل کیا ہے؟ 3 رکعت کیا اس کو پڑھنا
پڑھے گا اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد کیا ہے سلام پھیرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ سہو کی دوسری قسم تھی کہ نماز میں نقص ہو جائے، چاہے وہ واجب کی شکل میں نقص ہو یا ایک رکن کے ترک کرنے کی یا ایک بھولنے کی شکل میں کیا ہے نقص۔ تیسری اور آخری جو قسم مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، کہا کہ الشک، اور یہ بہت زیادہ بیشتر لوگ کیا ہے اس زمانے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور شک میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ شک کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلا سبب جو ہے نا وہ خشوع اور خضوع کا نہ پائنا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، جسم کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے، تو اس لیے آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور آدمی کیا ہے عام طور پہ کیا ہے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ کہ شک بہت زیادہ کیا ہے طاری نہیں ہو، شک میں آپ مبتلا کیا ہے نہیں ہو۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے آدمی نماز میں شک میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کیا ہے گناہوں کو بہت زیادہ انجام دے، معصیت کے ارتکاب۔ معصیت کا جب انسان ارتکاب کرتا ہے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بھولنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ اہم ترین سے، چاہے آپ نماز میں بھولے یا نماز کے باہر بھولے، تو ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے بھولنے کا سبب، شک میں پڑھنے کا سبب۔ تیسرا اور آخری سبب یہ نہیں کہ تیسرا ہی بلکہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ذہن میں ہے وہ شیطان کی طرف سے، جیسے کہ حدیث میں بھی کہ جب نماز بندہ آدمی شروع کرتا ہے تو شیطان کیا آتا ہے اور اغلاتا ہے، اس کو شک میں مبتلا کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو سجھاتا ہے یا دل میں کیا ہے ڈالتا ہے، تو شیطان کی وجہ سے بھی کیا ہے آدمی شک میں مبتلا کیا ہے ہو جاتا ہے۔ اگر کیا ہے نماز میں نماز کے رکن کے حوالے سے، اس کے واجبات کے حوالے سے اگر آپ کو شک پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے سہو کی یہ تیسری قسم بیان کی جو کہ شک ہے، اور کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فَمَتَى شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ، اگر آپ کو شک ہو جا رہا ہے اس کے بارے میں نماز کے 12 ارکان میں سے کسی رکن کے بارے میں کہ آپ نے اس رکن کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فَمَتَى شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَهُوَ كَتَرْكِهِ، تو شک کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ اس کے ترک کا معاملہ۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رکن کو ترک کر دے تو کیا اس کے اوپر لازم ہے؟ گویا کیا ہے اس کی برکت کیا ہے نہیں ہوگی۔ تو اگر آدمی رکن کے حوالے سے بھی یا رکن سے متعلق بھی اگر شک میں مبتلا ہو جائے تو گویا کیا ہے اس کی رکعت کا شمار نہیں کی جائے گی۔ کہتے ہیں وَإِن شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، اگر آدمی کیا ہے نماز کے رکعات کی تعداد میں کیا ہے اس کو شک ہو جائے یا مشکوک اس کی نگاہ میں ہو عدد تعداد، مثال کے طور پہ کہ ہم نے 4 رکعت والی نماز ہے، ہم نے 3 پڑھا یا 4 پڑھا، 3 پڑھا یا 4 پڑھا ہے، کہتے ہیں گویا کیا ہے 3 اور یہ گویا 4 میں کیا ہے شک، 4 میں کیا ہے شک، 3 میں کیا ہے یقین ہے، 3 میں حتمی اس کو معلوم ہے کہ ہم نے 3 تو پڑھا ہے لیکن چوتھی رکعت ہم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اب ایسا آدمی کیا کرے؟ چوتھی رکعت میں شک، 3 میں ایک دم یقینی پرفیکٹ کہ ہم نے 3 تو پڑھی لی لیکن چوتھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اس میں شک ہے، کیا کرے گا؟ کس میں بنا کرے گا؟ یقین پر۔ یقین کس میں ہے؟ 3 میں یا 4 میں؟ 3 میں۔ تو گویا اس کی گویا 3 ہی رکعت ہوئی اور پھر سے کیا ہے ایک رکعت کیا ہے پڑھے گا۔ کہتے ہیں وَإِن شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ، تو ایسی صورت میں وہ یقین پر کیا ہے بنا کرے گا، یعنی یقین پر کیا ہے عمل کرے گا رکعات کی تعداد کے حوالے سے۔ إِلَّا الْإِمَامَ خَاصَّةً، سوائے کس کے؟ امام، کہ امام کس چیز پر بنا کرے گا؟ اگر منفرد ہے وہ یقین پر بنا کرے گا، اور اگر امام ہے تو امام کس چیز کے اوپر بنا کرے گا؟
کس چیز پر عمل کرے گا؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، امام کیا ہے اپنے کیا ہے ظن غالب پر کیا کرے گا؟ بنا کرے گا، جس کے تعلق سے زیادہ گمان ہو کہ ہم نے ایسا کیا ہے تو اسی پر کیا کرے گا؟ وہ عمل پیرا ہوگا۔ کہتے ہیں وَلِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السلام، ہر طرح کے سہو نماز میں ہر طرح کے بھول کے لیے کیا ہے؟ 2 سجدہ ہے سلام سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے کیا ہے؟ آپ 2 سجدہ کیا ہے کریں گے۔ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ، سوائے اس آدمی کے جو کیا ہے نماز میں نقص کی صورت میں کیا ہے سلام کیا ہے پھیر دے۔ اس حوالے سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ہے اضافہ ہے نماز میں کیا ہے، اگر اضافہ اگر ہو رہا ہے تو اضافے کی صورت میں صورت میں جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ اگر کیا ہے اضافہ ہو گیا، وہ چیز میرے خیال میں آگے آنے والی ہے، خیر آگے اس کو بیان کریں گے۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ، کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے نقص کی وجہ سے سلام کیا ہے پھیر دیتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، کہا کہ پھر ایسی صورت میں وہ کیا ہے بعد میں کیا کرے گا، یعنی سلام کے بعد کیا ہے وہ سجدہ سہو کرے گا۔ کہتے ہیں وَالْإِمَامَ إِذَا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، اور اسی طرح کیا ہے امام اگر اپنے ظن غالب پر کیا کرے اعتماد اور بھروسہ کرے۔ خیر اس کے بعد کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَالنَّاسِ لِلسُّجُودِ قبل السلام، کہتے ہیں وَلِلنَّاسِ لِلسُّجُودِ قبل السلام فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بھول گیا ہے وَالنَّاسِ لِلسُّجُودِ قبل السلام فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بعد سلامه، اگر کوئی آدمی کیا ہے سلام کرنے سے پہلے 2 سجدہ کو بھول گیا، سلام کرنے سے پہلے 2 سجدے کو یعنی سجدہ سہوی کو کیا کرے بھول جائے، پھر کیا کرے گا؟ کہا کہ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بعد سلامه، تو سلام کے بعد کیا کرے گا 2 کیا ہے سجدہ کرے گا، اور پھر کیا ہے تشہد کرے گا، اور پھر کیا ہے سلام۔ مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کیا مطلب ہے کہ آپ نماز میں بھول گئے، نماز میں سہو اور آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا لیکن آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا اور سلام پھیر دیا، پھر سجدہ سہو کب کریں گے؟ اگرچہ سلام آپ نے پھیر دیا ہے آپ پھر سے کیا ہے 2 سجدہ کریں گے اور پھر کیا ہے تشہد کا پڑھیں گے اور پھر کیا ہے سلام کیا ہے کریں گے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم چیز مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کیا ہے نماز میں آپ بھول جائیں، نماز میں آپ سے چوک ہو جائے، آپ بھول جائیں، تو آپ کے اوپر کیا ہے یعنی ماموم اور مقتدی کے اوپر کیا ہے سجدہ سہو نہیں ہے۔ کہتے الا ان یسهو امامہ، اگر امام بھول جاتا ہے اور وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو پھر کیا ہے آپ سجدہ سہو کریں، اگرچہ آپ نہ بھولیں، اگرچہ کیا ہے آپ نہ بھولیں، بھولا کون ہے؟ امام ہے۔ سجدہ سہو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ امام کے کیا ہے تابع ہیں، آپ نماز کے امام کے کیا ہے تابع ہیں، لیکن کیا ہے اگر کیا ہے لیکن اگر آپ بھول جائیں نماز میں کسی چیز کو یا کسی عمل کو، نماز کے کسی فعل کو تو آپ کے اوپر کیا ہے الگ سے سجدہ سہو کیا ہے نہیں ہے۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَمَنْ سَهَا إِمَامُهُ أَوْ نَابَهُ أَمْرٌ فِي صَلَاتِهِ، کہ اگر امام نماز میں بھول جائے، اگر امام نماز میں بھول جائے اور امام کو پتہ نہیں چل رہا،
امام غلطی کر رہا ہے، جیسے قرآن پڑھتے ہیں نا ائمہ کرام، ہاں تو قرآن پڑھتے ہوئے کیا ہے بھول جاتے ہیں، یا ہے کہ کوئی اس کسی رکن کو بھولے، ہاں یا ہے کسی کیا ہے واجب کو بھولے امام اور اس کو پتہ نہ چلے، مقتدی کی کیا ذمہ داری، ماموم کی کیا ذمہ داری، ماموم کیا کرے گا، کیسے تنبیہ کرے گا، کیسے کیا ہے اس کو مطلع کرے گا. کہتے ومن سہا امامہ، کہ اگر جس کا امام بھول جائے، او نابہ امر فی صلاتہ، یا ہے کہ نماز میں کوئی کیا ہے ہاں اہم معاملہ یا واقعہ کیا ہے رونما ہو جائے، ہاں کوئی واقعہ رونما ہو جائے، زلزلہ آ جائے، آگ لگ جائے کہیں مسجد میں ہے، ہاں اور کیا ہے ہاں کوئی کیا ہے زہریلا، ہاں یا ہے کہ ہاں کوئی درندہ کیا ہے مسجد میں آ جائے اور امام کو پتہ نہ چلے. ہاں کہتے ہیں ایسی تمام صورتوں اور شکلوں میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے فالتسبیح للرجال، فالتسبیح للرجال، ہاں تسبیح یعنی سبحان اللہ کیا ہے کہا جائے گا. اور اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ہاں تو عورتیں کیا کریں گی، ہاں الٹے ہاتھ سے کیا ہے تالی کیا ہے ہاں بجائیں گی، تاکہ امام کو ان کی غلطی کا ادراک ہو جائے یا ایک معلوم کیا ہے ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.